آسٹریلیا کے شہر سڈنی کے بوندائی بیچ پر بڑی دہشت گردی، تقریب میں شریک افراد مسلح افراد کی فائرنگ، 12 افراد ہلاک، بچوں سمیت 29 زخمی ہو گئے۔ جوابی کارروائی میں ایک حملہ آور مارا گیا، دوسرا زخمی حالت میں گرفتار۔ فائرنگ کے بعد افراتفری پھیل گئی۔ آسٹریلوی پولیس نے واقعہ دہشت گردی قرار دے دیا۔ نیو ساؤتھ ویلز کے پریمیئر نے کہا حملہ آوروں کا نشانہ یہودی کمیونٹی تھی جو تہوار منانے کے لیے جمع تھے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے واقعے کو آسٹریلیا پر حملہ قرار دیا۔ آسٹریلوی میڈیا کے مطابق مشتبہ حملہ آور کا نام نوید اکرم ہے۔ سیکیورٹی اداروں کا نوید کے گھر پر چھاپا، حملہ آوروں کی گاڑی سے دھماکہ خیز مواد بھی برآمد کر لیا گیا۔ پاکستان نے حملے کی مذمت کر دی۔ صدر مملکت اور وزیر اعظم کا انسانی جانوں کے نقصان پر اظہار افسوس۔ وزیر داخلہ محسن نقوی نے کہا دہشت گردی انسانیت کے خلاف ناقابل معافی جرم ہے، ہم اس درد کو سمجھتے ہیں۔ پاکستان آسٹریلیا کے ساتھ کھڑا ہے۔ امریکہ، قطر، یورپی ملکوں سمیت دنیا بھر سے حملے کی مذمت، متاثرہ خاندانوں سے اظہار یکجہتی۔ سڈنی میں جان خطرے میں ڈال کر دہشت گرد پر جھپٹنے والا مسلمان ہیرو بن گیا۔ آسٹریلوی وزیر اعظم اینتھنی البانی نے پریس کانفرنس میں کہا آج ہم نے ایک غیر معمولی منظر دیکھا، لوگ اجنبیوں کی مدد کے لیے خطرے کی طرف دوڑے۔ احمد الاحمد کی بہادری نے قیمتی جانیں بچائیں۔ احمد نے حملہ آور پر قابو پا کر اس سے اسلحہ چھینا۔ احمد الاحمد فروٹ شاپ کا مالک اور 2 بچوں کا باپ ہے۔ حملہ آور پر قابو پانے کے دوران احمد کو بائیں کندھے اور بازو پر 2 گولیاں لگیں۔ اس کو دوسرے حملہ آور نے پل پر سے نشانہ بنایا۔ سرجری کر دی گئی ہے، حالت خطرے سے باہر ہے۔ خیبر پختونخوا میں بھارتی حمایت یافتہ دہشت گردوں کے گرد گھیرا تنگ، بنو اور محمد میں انٹیلیجنس بیسڈ کارروائیاں، 13 خوارج مارے گئے۔ ISPR نے بتایا محمد میں آپریشن کے دوران 7 خارجیوں کو ٹھکانے لگا دیا گیا، بنو میں 6 خوارج مارے گئے۔ صدر مملکت، وزیر اعظم اور وزیر داخلہ کا کامیاب کارروائیوں پر سیکیورٹی فورسز کو خراج تحسین۔ وزیر اعظم شہباز شریف نے کہا دہشت گردی کے خلاف جنگ میں پوری قوم افواج پاکستان کے ساتھ کھڑی ہے، ملک سے ہر قسم کی دہشت گردی کے مکمل خاتمے کے لیے پرعزم ہے۔ SHO خاران قاسم خان کو شہید کرنے والے فتنہ ہندوستان کے 3 دہشت گرد گرفتار دہشت گردوں کے دیگر ساتھی پولیو ٹیم کے اہلکاروں کے قتل میں ملوث ہیں۔ DIG CTD اور ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ بلوچستان کی پریس کانفرنس، کہا دہشت گردوں کے کیمپس میں افغانستان کے لوگ بھی موجود ہیں۔ دہشت گردوں کو افغانستان اور بھارت سے سپورٹ ملتی ہے۔ ایک گرفتار دہشت گرد نے افغانستان سے ٹریننگ لینے کا اعتراف کیا۔ FC ہیڈ کوارٹرز پر حملے کے تانے بانے بھی افغانستان سے ملتے ہیں۔ دہشت گرد پولیس افسر کو اغوا کرنا چاہتے تھے۔ ایڈیشنل چیف سیکرٹری داخلہ نے کہا بیرون ملک موجود دہشت گردوں کے پیچھے جائیں گے، انٹرپول سے رابطہ کریں گے۔ رواں سال 78,000 انٹیلیجنس بیسڈ آپریشن میں 707 دہشت گردوں کو ہلاک کیا گیا۔ آپریشنز کے دوران 200 سے زائد سیکیورٹی اہلکار شہید ہوئے۔ لاہور میں بیوی اور بیٹی کے قتل میں ملوث DSP نے اعتراف جرم کر لیا۔ پولیس تفتیش میں اہم انکشافات سامنے آ گئے۔ پولیس حکام کا کہنا ہے 10 مرلے کا پلاٹ قتل کی وجہ بنا۔ ملزم DSP عثمان حیدر نے 2 شادیاں کر رکھی تھی۔ عثمان حیدر نے پہلی بیوی کے نام 10 مرلہ پلاٹ خرید رکھا تھا۔ ملزم نے پلاٹ واپس لے کر بیچ دیا اور رقم استعمال کر لی، جس پر دونوں میں جھگڑا ہوا۔ ملزم نے بیان دیا کہ پلاٹ کی رقم بھائی کی شادی کے لیے استعمال کی۔ ملزم نے چھری کے وار سے بیوی اور بیٹی کو قتل کیا۔ ملزم نے بیوی کی لاش شیخو پورہ ٹول پلازا اور بیٹی کی لاش کاہنا نالے میں پھینکی۔ ایبٹ آباد میں ڈاکٹر وردہ قتل کیس کا مفرور ملزم شمریز پولیس مقابلے میں ہلاک۔ ٹھنڈیانی روڈ پر چھاپے کے دوران ملزم شمریز مقابلے میں مارا گیا۔ ذرائع کا کہنا ہے ملزم ڈاکٹر وردہ قتل کیس سے قبل بھی قتل کے مقدمے میں مفرور تھا۔ پولیس نے ٹھنڈیانی میں چھاپا مارا تو ملزم نے گرفتاری سے بچنے کے لیے پولیس پر فائرنگ کی۔ ڈاکٹر وردہ کو اس کی سہیلی ردا نے ملزمان کی مدد سے قتل کروایا تھا۔ ڈاکٹر وردہ کو 4 دسمبر کو اغوا کیا گیا۔ 5 روز بعد ٹھنڈیانی سے اس کی لاش ملی تھی۔ ملک کی بات ہو، اس مٹی کی بات ہو تو ہمیں اتحاد کا مظاہرہ کرنا ہے۔ آنے والے وقتوں میں ہم سب سرخرو ہوں گے، ملک ترقی کرے گا، اندھیرے دور ہوں گے۔ وزیر دفاع خواجہ آصف کا تقریب سے خطاب۔
کہا مارکہ حق میں جیت تاریخ کا سنہری باب ہے. ہماری افواج نے پاکستان کو اعزاز بخشا, موقع دیا ہم پاکستانی ہونے پر فخر کر سکیں. بیرسٹر عقیل کا کہنا تھا فیض حمید کو سزا ادارے میں خود احتسابی کا ثبوت ہے. پنجاب حکومت عوام کی فلاح و بہبود کے لیے اقدامات کر رہی ہے. پی ٹی آئی نے خیبر پختونخوا میں کوئی ترقیاتی منصوبہ شروع نہیں کیا. پی ٹی آئی نے فیض حمید سے بھرپور فائدے اٹھائے. فیض حمید سے فیض یاب ہونے والوں کے لیے اچھی خبر نہیں. سینئر سیاستدان محمود مولوی کا کہنا تھا اب سب کا احتساب ہوگا. عمران اسماعیل کا کہنا تھا پاک فوج نے انتہائی طاقتور شخص کو احتساب کے عمل سے گزارا. بہت بار احتساب کی بات سنی تھی لیکن ہوتے نہیں دیکھا تھا. پنجاب کی وزیر اعلیٰ مجھے مشورے نہ دیں, ہماری تربیت بانی پی ٹی آئی نے کی, انہی کی سنیں گے. وزیر اعلیٰ خیبر پختونخوا سہیل آفریدی کہتے ہیں ہمیں مشورہ دینے والے ملک کو نیچے لے کر جا رہے ہیں. سروے رپورٹ کے مطابق پنجاب پولیس سب سے کرپٹ ہے. پورے پاکستان میں پنجاب سب سے نیچے ہے. صرف پنجاب کا نہیں مرکز کا بھی یہی حال ہے. انہوں نے 5300 ارب روپے کی کرپشن کی. سستی اور معیاری اشیاء کا حصول پنجاب کے عوام کا حق ہے. سہولت بازار اتھارٹی نے اشیاء کی سستے داموں فراہمی یقینی بنا کر قابل قدر عوامی خدمت سر انجام دی. وزیر اعلیٰ مریم نواز کا پنجاب سہولت بازار اتھارٹی کے عالمی سرٹیفیکیشن پر اظہار مسرت اور مبارکباد. کہا پنجاب میں سستی روٹی اور سستا آٹا عوام کے لیے احساس کا ناقابل تردید ثبوت ہے. سینئر وزیر پنجاب مریم اورنگزیب کی زیر صدارت ورلڈ بینک کے تعاون سے جاری منصوبوں سے متعلق اجلاس. 200 ملین امریکی ڈالر مالیت کے منصوبوں پر پیش رفت پر اطمینان کا اظہار. بریفنگ کے دوران بتایا گیا غیر ملکی مالی معاونت سے جاری تمام منصوبے مقررہ ٹائم لائنز کے مطابق آگے بڑھ رہے ہیں. مریم اورنگزیب نے کہا مریم نواز کا ویژن پنجاب کو جدید دنیا کا مثالی صوبہ بنانا ہے. وزیر اعلیٰ سندھ مراد علی شاہ کا ملیر کینٹ سے نمائش تک ریڈ لائن منصوبے کا دورہ. بریفنگ کے دوران بتایا گیا ریڈ لائن کے فیز 1 کی تعمیراتی مدت ابتدائی طور پر 2 سال جبکہ نظر ثانی کے بعد یہ مدت 4.5 سال مقرر کی گئی. فیز 2 کی مدت 6 سال مقرر ہے. کام کا آغاز مئی 2022 میں ہوا تھا. وزیر اعلیٰ سندھ کا کہنا تھا ریڈ لائن سندھ حکومت کا اہم اور اسٹریٹجک منصوبہ ہے. وزیر اعلیٰ سندھ نے شاہراہ بھٹو کے کورنگی کازوے برج جنکشن منصوبے کا بھی دورہ کیا. کہا ملیر ندی میں ہونے کے باعث کورنگی کازوے ہمیشہ دوران برسات ڈوب جاتا ہے. اب شہریوں کو ٹریفک کی روانی میں مشکلات نہیں ہوں گی. خاندانی سیاست نے بلدیاتی نظام کمزور کر کے رکھ دیا. پنجاب میں کالا قانون مسلط ہے. سندھ حکومت نے تمام اداروں پر قبضہ کیا ہوا ہے. امیر جماعت اسلامی حافظ نعیم الرحمان کہتے ہیں صوبائی حکومتیں ایک دوسرے کے غلط کاموں کی نقل کرتی ہیں. سندھ نے بھاری چالان شروع کیا تو پنجاب نے بھی تقلید شروع کر دی. حکمرانوں کا چالان کون کرے گا؟